شہزادہ حضور مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور مخدوم اشرف زندہ باد۔ حضرات آرام سے بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ لے لیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ شہزادہ حضور مخدوم اشرف زندہ باد، شہزادہ حضور مخدوم اشرف زندہ باد۔ الحمدللہ حضرت خان بابے کا چرچا کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ الحمدللہ اس عالم میں سب علم ہی علم ہے۔ حضرت کے سامنے کہنا بھی بیعت بھی ہے۔ میں کچھ بھی نہ کہتے ہوئے حضور کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے نورانی بیان سے سامعین کے دلوں کو محظوظ منور فرمائیں۔ الفاتحہ الہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغ رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد الذی کان عالیا فی درجاتی، فاطما فی تطہیراتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقر فی الاولین والآخرین معلوماتی، صادقا فی اقوالی، قاضما فی جمیع احوالی، متمکنا فی مقام الرضا، جوادا کفہ عند العطاء، ہادیا الی سبیل النجاة، عسکریا مع الغزاة، مہدیا الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین، صلوات اللہ تعالی علیہ وآلہ اجمعین۔ کیوں پھر کسی کا نام لوں،
ٹھہرا جو میں منگتا تیرا، کیوں پھر کسی کا نام لوں، ٹھہرا جو میں منگتا تیرا، مایوس بیٹھوں کیوں بھلا، سب کچھ تو ہے شاہ تیرا۔ چاہے یہاں کی بزم ہو، چاہے وہاں کی بزم ہو، چاہے یہاں کی بزم ہو، چاہے وہاں کی بزم ہو، اس بزم میں چرچا تیرا، اس بزم میں چرچا تیرا، اس بزم میں چرچا تیرا، اس بزم میں چرچا تیرا۔ اور قطب و نظام و غوث ہوں، اشرف ہوں یا خواجہ معین، قطب و نظام و غوث ہوں، اشرف ہوں یا خواجہ معین، ہر ایک میں تیری ادا، ہر ایک میں جلوہ تیرا، ہر ایک میں تیری ادا، ہر ایک میں جلوہ تیرا۔ جنت کی لالہ زار یہ رضواں مبارک ہو تجھے، جنت کی لالہ زار یہ رضواں مبارک ہو تجھے، میرے لیے بس کافی ہے کوچا تیرا روزہ تیرا، میرے لیے بس کافی ہے کوچا تیرا روزہ تیرا۔ اور جس نے بھی جی سے پی لیا وہ ہو گیا کیا سے کیا، جس نے بھی جی سے پی لیا وہ ہو گیا کیا سے کیا، رندوں میں تیرے رند ہیں میخانوں میں میخانہ تیرا، رندوں میں تیرے رند ہیں میخانوں میں میخانہ تیرا۔ تیری نظر جس پہ پڑی اس کو ملی ہے زندگی، تیری نظر جس پہ پڑی اس کو ملی ہے زندگی، قاسم کی بھی سن لیجئے قاسم بھی ہے شہدا تیرا، قاسم بھی سن لیجئے قاسم بھی ہے شہدا تیرا، کیوں پھر کسی کا نام لوں، ٹھہرا جو میں منگتا تیرا، مایوس بیٹھوں کیوں بھلا، سب کچھ تو ہے شاہ تیرا، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ، حاضرین بزم، ٹیمکور شہر میرے آنے کا پہلا اتفاق ہے۔ جب آنے کا پہلا اتفاق ہے تو یقیناً آپ سے خطاب کرنے کا بھی پہلا ہی اتفاق ہوگا۔ آج کی محفل جلسہ جو منعقد ہوا ہے وہ اپنے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی حاضری کو درج کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے۔ میں نے سوچا تھا کسی اہم موضوع پہ میں خطاب کروں گا، لیکن میں جو حالت دیکھ رہا ہوں، میری آواز کے ساتھ ساتھ گزرنے والی گاڑیوں کی بھی آواز ہے،
جس سے آپ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ منتظمین کو چاہیے تھا کسی ایسے حال میں پروگرام رکھتے جہاں اس طرح کا شور و شرابہ نہیں ہوتا، تاکہ بات گفتگو کرنے والے، خطاب کرنے والے اور خطاب سننے والے دونوں محظوظ ہوتے۔ ایک تو انسان کے ساتھ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو اسے دینی روحانی گفتگو سننے سے بھٹکاتا ہے، اور دوسرا یہ مشینوں کا معاملہ ہے، اسے اسکوٹر کہتے ہیں، گاڑی کہتے ہیں، کار کہتے ہیں، یہ الگ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ خیر، آپ پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کنسنٹریٹ ہو کر میری باتیں سنیے اور اپنے ایمان کو تازگی پیدا کیجیے اور اپنے نبی کی عظمت کو سمجھیے۔ میں آج نبی کی عظمت کو بھی سمجھاؤں گا، اور جب آپ نبی کی عظمت کو سمجھ لیں گے تو اپنے ماں باپ کی بھی عظمت کو سمجھ لیں گے، اور ماں باپ کی عظمت کو سمجھ لیں گے تو آپ اولیاء کرام کی بھی عظمت کو سمجھ لیں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کے بعد، اور یہ سوال میں علماء سے کروں گا، اور اس کے جواب ہی میں کہ جب گہرائی و گہرائی میں جاؤں گا میں تو عظمت رسول، عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء، عظمت والدین خود بخود آپ سمجھنے لگیں گے۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ ساری گفتگو آپ توجہ سے سنیں، کہیں آپ کی توجہ بھٹکی تو بات سمجھ میں آپ کے آئے گی۔ اور کہاں روز جلسہ ہوتا ہے، کہاں جشن منایا جاتا ہے۔ یہ ربیع النور کا مہینہ ہے کہ یہاں کے غیور مسلمانوں نے یہ جشن آمد رسول منانے کا کوشش کی، اور آج ہم اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور منا بھی رہے ہیں۔ لہذا پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند ہدیہ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بیداری کے ساتھ درود شریف پڑھنا تھا اس بیداری کا آپ نے ثبوت دیا ہے، اس لیے پہلے ایک حدیث پاک سن لیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن، قیامت کے روز سب سے قریب، سب سے نزدیک وہ امتی ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو جتنی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اتنا ہی قیامت کی اسے قرب مصطفیٰ ملے گا، بے شک، سبحان اللہ اللہ۔ اپنے نبی کی قربت ملے گی۔ لہذا پورا مجمع مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ اعظم سے پڑھے، سیدنا مولانا محمد اللہم صلی صلی علی علیہ وسلم، سیدنا علیک یا جد رسول حسین اللہ، وعلی وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ان سے بات کیجئے، تقریر سنیے۔ علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے، کیا فاسق، فاجر، قاتل، زانی، شرابی، جواڑی، کبابی، اپرادھی کی تعظیم، تکریم، رسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ فاسق، فاجر، قاتل، زانی، شرابی، جواڑی، اپرادھی کی تعظیم، تکریم، عزت، رسپیکٹ کرنا حرام ہے، کیونکہ فاسق، فاجر، قاتل، زانی، شرابی، کبابی، اپرادھی، سودخور، کلب کو چلانے والا، شراب کو بیچنے والا، شراب کے اڈے کو آباد کرنے والا، وہ ہمارے سماج، سوسائٹی، کمیونٹی کے لیے کلنک کا ٹیکا ہے۔ اس سے قوم بدنام ہوتی ہے، معاشرہ بدنام ہوتا ہے، سوسائٹی بدنام ہوتی ہے۔
فاسق فاجر کی تعظیم کرنا حرام ہے، اشد حرام ہے۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے، یہ اسلام کا ایکٹ ہے اور دفعہ ہے۔ لیکن پھر مولانا صاحب سے میں نے پوچھا، مفتی صاحب سے میں نے پوچھا، پیر صاحب سے میں نے پوچھا، امام صاحب سے پوچھا، شیخ الحدیث صاحب سے پوچھا کہ اگر کسی کا باپ اگر فاسق ہے، کسی کا باپ اگر فاجر ہے، کسی کی ماں اگر فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، کسی کا باپ اگر زانی ہے، شرابی ہے، جواڑی ہے، کبابی ہے، تو کیا بیٹے پر اس کی تعظیم، توقیر، عزت، رسپیکٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو مولانا صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب جواب دیں گے فاسق اور فاجر کی تعظیم کرنا حرام ہے، اشد حرام ہے۔ سوسائٹی، سماج کے لوگ تو اس کی عزت نہیں کریں گے، لیکن بیٹی اور بیٹے پر واجب ہے اپنے زانی اور شرابی، جواری، کبابی ماں باپ کی تعظیم۔ دنیا تعظیم نہیں کرے گی، بھتیجا تعظیم نہیں کرے گا، بھانجا تعظیم نہیں کرے گا، رشتہ دار تعظیم نہیں کریں گے، سوسائٹی کے لوگ تعظیم نہیں کریں گے، برادری کے لوگ تعظیم نہیں کریں گے، وارڈ و محلے کے لوگ تعظیم نہیں کریں گے، لیکن بیٹے اور بیٹی پر اپنے اپرادھی باپ کی تعظیم و تکریم کرنا واجب۔ پھر میں نے سوال کیا، باپ اگر وقت کا مفتی ہو، محدث ہو، مفکر ہو، محقق ہو، مفسر ہو، قرآن کا مترجم ہو، صوفی باصفا ہو، وقت کا محدث اعظم ہو، مفتی اعظم ہو، مجدد اعظم ہو، وقت کا غوث اعظم ہو، خواجہ اعظم ہو، قطب الاقطاب ہو، وقت کا ابدال ہو، صادق ہو، عارف ہو، مشائخ ہو، اور باپ اپرادھی ہے، کاتب بھی، باپ بیٹا نمازی ہے، باپ بالکل بے عمل، کہا چاہے وہ کتنا بڑا باعمل ہو جائے، باپ کی تعظیم، توقیر اس پر واجب ہے۔ آخر ماں باپ میں کیا وشیشتا ہے، کیا ایڈجیکٹیو ہے، کیا صفت ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا خصوصیت ہے کہ گناہوں سے لبریز ہونے کے باوجود، گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود، گناہوں سے لپٹنے والی زندگی گزارنے کے باوجود، ماں باپ کے نزدیک ماں باپ محترم ہے، بیٹا چاہے کتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو، باپ کتنا بڑا، آخر کیا خصوصیت ہے؟ اسی وشیشتا کو، اسی صفت کو، اسی گہرائی کو تم سمجھ لو گے تو اپنے نبی کی بھی عظمت سمجھ جاؤ گے، اور والدین کی بھی۔ صرف توجہ رکھو، ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں جھڑکو مت، نہ ان کی بات کا اف کہو، بات کرنے کا موقع ملے تو نرمی سے بات کرو۔ تم کعبے کو دیکھو گے تو کعبے کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم صفا مروہ کو دیکھو گے تو صفا مروہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم وادی مینا کو دیکھو گے تو وادی مینا کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم میدان عرفات کو دیکھو گے تو میدان عرفات کا ثواب ملے گا، تم کعبۃ اللہ کو دیکھو گے تو کعبے دیکھنے کا ثواب ہوگا۔ لیکن قسم خدا کی اگر تم نے محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیا تمہیں حج مقبول کا ثواب ہو جائے گا۔ اللہ بے شک ماشاء اللہ۔ ماں کا یہ مقام، آخر ماں باپ میں ہے کیا؟ گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود بیٹا نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، دین والا ہے، مسجد والا ہے۔ بیٹا باپ شراب خانے میں جا رہا ہے، سٹا کھیل رہا ہے، سود کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی محترم،
ماں کی عظمت کو سمجھو. شریعت میں ماں کی خدمت کا دائرہ ہی متعین نہیں، دائرہ متعین ہی نہیں ہے. جو ڈائریکشن جتنی خدمت کرو کم. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دائرہ کیوں نہیں متعین ہو پایا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کی پیٹ میں تھے تو والد حضرت عبداللہ کا سایہ اٹھ گیا تھا، اور جیسے ہی دنیا میں آئے چند سال گزرے نہیں، ماں کی سایہ، ماں کا سایہ اٹھ گیا. یعنی جب اس شعور کی عمر پہ آتے اور ماں بقید حیات ہوتی، جب ان پر خدمت واجب ہوتی تو خدمت سے پہلے ہی ماں دنیا چلی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اور اگر کرتے تو ماں کی خدمت کا دائرہ متعین ہو جاتا. ہم سے کوئی پوچھتا ماں کی خدمت کیسے کی جائے، ہم کہیں گے ایسے کرتے جیسے ہمارے نبی نے کیا تھا، ہمارے آقا نے کیا تھا، رحمت للعالمین نے کیا تھا، شفیع المذنبین نے کیا تھا. جب آقا کے شعور کی عمر میں ماں آئی نہیں تو دائرہ متعین نہیں ہوا. کیا مطلب؟ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت آمنہ کو اتنی عمر دیتا، اتنی عمر عطا کرتا کہ میرے نبی اپنی ماں کی خدمت کرتے، میرے نبی اپنی ماں کی خدمت کرتے. لیکن اللہ کو جب پسند ہی نہیں ہے اس کی وصیت کو کہ ماں کی خدمت کا دائرہ متعین ہو جائے، اس لیے حضرت آمنہ کو اٹھا لیا. یہ ہے ماں باپ کا مقام. آج لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، جاؤ اللہ کے ولی ہیں، لیکن سب سے بڑی درگاہ دعا دینے والی تیری ماں ہے. یہ تحصیلدار آفس ہے سمجھ لو دعاؤں کا. اگر آپ زمین میں تحصیلدار آفس میں آپ کی زمین کلیئر تو کلکٹر کی یہاں بھی کلیئر اور ریونیو سیکریٹری کی یہاں بھی کلیئر. اور تحصیل میں اگر لوچا ہے گڑبڑ تو ہر یہاں گڑبڑ ہی گڑبڑ چلے گی. کیا مطلب؟ اگر تجھے اب تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ ہے، تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ ہے تو اولیاء اللہ کی بھی دعا تیرے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کی دعا بھی ساتھ ہے، اللہ کی رحمت بھی تیرے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے اپنی ماں کی دعا لو، ان کی خدمت کرو، پھر آگے بڑھو تو دعا ہی دعا ملے گی. لیکن اگر یہاں دعا نہیں بد دعا ہے پھر کہیں دعا نہیں ملے گی، بھٹکتے رہو. ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ اور بتاؤں، حضرت اویس قری کا نام سنا ہے نا، جنہیں ہم خیر التابعین کہتے ہیں. خیر التابعین ماں تھی، اور دوسری طرف محبت رسول. انڈیا سے مدینہ بہت دور ہے لیکن قرن سے بہت دور نہیں تھا. لیکن حضرت اویس قرنی جیسا عاشق شاید روئے زمین میں پیدا ہی نہیں ہوا. عشق محبت کا تقاضا اور مطالبہ تھا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور اپنی ماتھے کی نگاہوں سے نبی کا دیدار کریں. لیکن پھر احساس ہوتا تھا کہ میں چلا جاؤں گا پھر ماں کی خدمت کون کرے گا، میرے سوا کوئی دوسرا خدمت گزار نہیں. اسی کشمکش میں وہ زیارت مصطفیٰ کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے محروم، اور اگر زیارت کر دیتے، توجہ چاہتا ہوں، تو ان کا مرتبہ صحابی رسول کا ہو جاتا.
اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ ہر صحابی غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے افضل، مخدومے کی شوچا سے افضل، حضرت توکل مستان سے افضل، بندہ نواز کے سودرات سے افضل، صابری کلری سے افضل، حضرت بختیار کاکی، گویا کہ دنیا کے سارے اولیاء سے ہر صحابی افضل۔ تو انہوں نے اپنی صفت صحابیت کو، توجہ چاہتا ہوں، صفت صحابیت کو قربان کر دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور خدمت ماں کی خدمت اتنی بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوئی اور اتنے بڑے مستجاب الدعوات ہوئے کہ میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو بلایا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، اے علی، اے عمر، یہ میرا پوشاک ہے، یہ میرا لباس ہے، یہ جا کے بطور ہدیہ، بطور تحفہ میرے عاشق اویس کرنی کو دے دینا، اویس کرنی کو دے دینا، اور اس کے بعد اسے میری امت کی مغفرت کی دعا کرانا، میری امت کی مغفرت کی دعا کرانا۔ میرے دوستو، میں توجہ چاہتا ہوں، ساری امت نبی سے طلب مغفرت چاہتی ہے، مغفرت کی طالب ہے، لیکن ماں کی خدمت نے اویس کرنی کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہہ دینا میری امت کی مغفرت دعا کریں۔ ماں باپ کے مقام کو سمجھو تو دوستو، باپ اسی طریقے سے میں آپ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ، رب کے بڑے کلیم تھے، جب گفتگو کرنی ہوتی تھی کوہ طور پہاڑ پہ چلے جاتے تھے، بات کرنی ہوتی تھی کوہ طور پہ چلے جاتے تھے، آیتیں چاہیے کوہ طور پہ چلے جاتے تھے، وحی چاہیے کوہ طور پہ چلے جاتے تھے، سورت چاہیے کوہ طور پہ چلے جاتے تھے، توریت چاہیے کوہ طور پہ چلے جاتے تھے، پورے تمطراق کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پورے فضل و کمال کے ساتھ۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ماں کا سایہ اٹھ گیا، اسی جاہ و جلال کے ساتھ کوہ طور پہ چڑھنے لگے۔ آواز آئی، اے موسیٰ، اب سنبھل کر آنا، اب ٹھہر کر آنا، کیونکہ تیری ماں کا سایہ تیرے سر سے اڑ گیا ہے۔ اب اگر ٹھوکر لگی تو کس کی دعا دستگیری کرے گی؟ یہ ہے ماں۔ ماں کے مقام کو سمجھ لیا۔ ماں اگر فاسق ہو، فاجر ہو، باپ قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جواڑی ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، دنیا کی ساری برائیوں مبتلا ہو، تب بھی متقی و پرہیزگار بیٹا ہو، اس پر تعظیم واجب، تکریم واجب، عزت واجب۔ آخر ماں باپ میں کیا وشیشتا ہے، ماں باپ میں کیا خصوصیت ہے، اسی کو تم سمجھ لو گے تو عظمت رسول کو بھی سمجھ لو گے، عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لو گے، عظمت اولیاء کو سمجھ لو گے۔ میرے دوستو، اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ ٹمکور والوں کو کس نے پیدا کیا؟ کرناٹک والوں کو کس نے پیدا کیا؟ آندھرا والوں کو کس نے پیدا کیا؟ پورے سنسار کو، پورے جگت کو، پورے یونیورسل کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تبھی تو ہم اسے خالق کہتے ہیں، تبھی تو اسے مالک کہتے ہیں، تبھی تو ہم اسے رچیتا کہتے ہیں، تبھی تو اسے ہمیں کریٹر کہتے ہیں۔ اس نے رچنا کی، تبھی تو ہم اسے رچیتا کہتے ہیں۔ اس نے ہماری تخلیق کی، اسی لیے ہم اسے خالق کہتے ہیں۔ اس نے ہمارا کریشن کیا، تبھی تو ہم اسے کریٹر کہتے ہیں۔ تو اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ۔ لیکن کس کے ذریعے پیدا کیا؟ پیدا تو اللہ نے کیا، ذریعہ کس کو بنایا؟ پیدا اللہ نے کیا، وسیلہ کس کو بنایا؟ پیدا اللہ نے کیا، میڈیا کس کو بنایا؟ پیدا اللہ نے کیا، مادھیم کس کو بنایا؟ تو آپ کہیے گا پیدا یا رسول اللہ، تو آپ کہیں گے پیدا اللہ نے کیا ہے، ذریعہ اماں کو بنایا ہے، ذریعہ ابا کو بنایا ہے۔ پیدا اللہ نے کیا، وسیلہ ماں باپ بنے، وسیلہ ماں باپ بنے۔ پیدا اللہ نے کیا، لیکن میڈیا اللہ بنے، گویا بھی میڈیا ماں باپ بنے۔ تو گویا کہ اللہ خالق ذریعہ بنایا ماں باپ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی صفت خالقیت، توجہ چاہتا ہوں،
اللہ نے اپنی صفت خالقیت کا ظہور ماں باپ کے ذریعے کیا، صفت خالقیت کا ظہور ماں باپ کے ذریعے کیا، تو گویا کہ ماں باپ کیا ہوئے؟ صفت خالقیت کے مظہر، صفت خالقیت کے مظہر۔ جب تیرا گنہگار باپ، اپرادھی باپ، چور باپ، ڈاکو باپ، زانی باپ، شرابی باپ، فاسق باپ، فاجر باپ، قاتل باپ، جب خدا کی ایک صفت خالقیت کا مظہر ہو جاتا ہے تو قابل تعظیم ہو جاتا ہے، تیرے لیے قابل تقریب ہو جاتا ہے، عزت مآب ہو جاتا ہے، تقدس مآب ہو جاتا ہے، عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تو اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو، اب اپنے آقا محمد رسول اللہ کو دیکھو۔ میرے آقا خدا کی ایک صفت کے مظہر نہیں ہے، ایک صفت کے مظہر نہیں ہے، صفت رحمان کے مظہر کا نام مصطفیٰ ہے، صفت رحیم کے مظہر کا نام مصطفیٰ ہے، صفت کریم کے مظہر کا نام مصطفیٰ ہے، صفت جواد کے مظہر کا مصطفیٰ ہے۔ تو میرے آقا کتنے عظمت والے ہوں گے، میرے آقا کتنے رفت والے ہوں گے۔ جب میرے آقا کی رفت اور بلندی پر امام اہل سنت مولانا احمد رضا کی نگاہ گئی تو کہہ اٹھے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اشرفی دولا، اشرفی دولا، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کے اوصاف کے مظہر ہونے کی بنیاد پر نبی کی قابل عظمت اور نبی کی صفات کے مظہر یا اولیاء کرام ہیں، اس لیے وہ بھی عظمت والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ اسی عظمت والے، رفعت والے، شان و شوکت والے رحمت للعالمین کے بارے میں قرآن یوں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ ترجمے کو ذہن میں رکھو، ترجمہ کیا ہے؟ پھر سنو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ دینے کو سمجھیے، کوثر دے دیا، اس دینے کو سمجھیے۔ انسانی برادری میں، انسانی سوسائٹی میں، مانو جات کے سماج میں لین دین چلتا رہتا ہے، جسے ہم گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، پریزنٹیشن کہتے ہیں، نذرانہ کہتے ہیں، اس دینے کو یہی کہتے ہیں۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ کیا دے دیا؟ کوثر دے دیا۔ جس دینے کو آپ تحفے سے تعبیر کرتے ہیں، ہدیے سے تعبیر کرتے ہیں، نذرانے سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اسی دینے کو فقہ کی زبان میں، فقہ کی زبان میں، مفتی کی زبان میں، دارالفتہ کی زبان میں، استفتاء کی زبان میں، شرعی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ رومال ہے، یہ مولانا شہباز صاحب کو دے دوں تو یہ کہا جائے گا قاسم میاں نے شہباز صاحب کو یہ رومال تحفے میں دے دیا، نذرانے میں دے دیا، عطا کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ لیکن جس دینے کو میں نذرانے سے تعبیر کر رہا ہوں، ہبہ سے تعبیر کر رہا ہوں، ہدیے سے تعبیر کر رہا ہوں، تحفے سے تعبیر کر رہا ہوں، اسی دینے کو فقہ کی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ قاسم میاں نے مولانا شہباز صاحب کو یہ رومال ہبہ کر دیا، یہ رومال ہبہ کر دیا۔ تو آیت کا مفاد کیا بنا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر ہبہ کر دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر ہبہ کر دیا۔ اور جب کوئی چیز تحفے میں دے دی جاتی ہے، جب کوئی چیز ہدیہ کر دی جاتی ہے، جب کوئی چیز نذرانے میں دے دی جاتی ہے، جب کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے، جب کوئی چیز ہبہ کر دی جاتی ہے، جس کو ہبہ کی جاتی ہے جب اس کے قبضے میں آ جاتی ہے تو اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے، وہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ رومال میں مولانا شہباز صاحب کو دے دوں اور ان کے قبضے میں آ جائے تو اب اس رومال کے مالک مولانا شہباز صاحب ہو جائیں گے، مولانا شہباز صاحب ان کی ملکیت میں آ جائے گا۔ تو اب آیت کا حاصل مراد کیا ہوا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
अतैनाकल कौसर, ए महबूब हम ने आपको कौसर का मालिक बना दिया, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। अब अगर किसी शख्स को इस रुमाल की जरूरत है, वो यकीनन मौलाना शहबाज का मुहताज होगा, मौलाना शहबाज के सामने सवाल करना होगा, मौलाना की चौखट पे जाना होगा, मौलाना के सामने हाथ फैलाना होगा, मौलाना के सामने दरदराज करना होगा, इसलिए कि वो इस रुमाल के मालिक हो गए हैं। इन्ना अतैनाकल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया है। अब अगर किसी शख्स को आबे कौसर की जरूरत है, कौसर के चंद कतरों की जरूरत है, कौसर का पानी की जरूरत है, वो यकीनन नबी का मोहताज है। नबी के सामने 10 सवाल करना होगा, नबी की चौखट पे जाना होगा, नबी के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि मेरा नबी मालिक के कौसर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। और एक अकीदे की बात बताऊं मैं आपको, आबे कौसर, कौसर का पानी जो है जन्नत में जाने वाले लोग ही पिएंगे, ये अकीदे की बात है। जो लोग जन्नत में नहीं जाने वाले होंगे, जिनकी किस्मत में जन्नत नहीं है, वह आबे कौसर से महरूम होंगे। तो जन्नत में जाने वाले ही आबे कौसर पिएंगे। इसीलिए मैं देखता हूं वो लोग जन्नत में जाने वाले ही हुजूर को मालिक कौसर समझ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन, इन्ना अतैनाकल कौसर। ए महबूब यकीनन बिलाशुबहा हमने आपको कौसर दे दिया। किसने दिया कौसर? अल्लाह ने दिया। किसको दिया? अपने हबीब, अपने महबूब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो देने वाले के इल्म में है कि दिया, और लेने वाले को मालूम होगा मिला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपके? देने वाले को ही मालूम होगा और लेने वाले को ही मालूम होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दूसरे के इल्म में आए। जैसे मौलाना शहबाज साहब को मैं ये रुमाल दे दूं तो उनकी नॉलेज में होगा, इत्तला में होगा, माहिती में होगा, मालूमात में होगा, नॉलेज में होगा कि मैं इस रुमाल का मालिक हो गया हूं, और मेरे इल्म में होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि मौलाना के दोस्त अहबाब को मालूम हो, कोई जरूरी नहीं कि मौलाना के बिजनेस पार्टनर को मालूम हो, कोई जरूरी नहीं कि मौलाना के खानदान और रिश्तेदार को मालूम हो, लेकिन मौलाना के इल्म में होगा कि मैं इस रुमाल का मालिक हो गया हूं। तवज्जो चाहता हूं। इन्ना अतैनाकल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। तो नबी के इल्म है मैं कौसर का मालिक हूं, नबी की नॉलेज में है मैं कौसर का मालिक हूं, नबी की इत्तला में है मैं कौसर का मालिक हूं, नबी की मालूमात में मैं कौसर का मालिक हूं। तो नबी से कहने की क्या जरूरत? लोगों से कहना चाहिए था, ए लोगो मैं अपने हबीब को, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को, मैं मोहम्मद अरबी को कौसर का मालिक बना रहा हूं। अब अगर तुम्हें आबे कौसर की जरूरत है, अगर तुम्हें कौसर के पानी की जरूरत है, तो मेरे हबीब के पास चले जाना, मेरे महबूब के पास चले जाना, मेरे मतलूब के पास चले जाना, मेरे मकसूद के पास चले जाना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नबी की सिफत है मालिक कौसर होना, नबी की विशेषता है, नबी का एडजेक्टिव है, और नबी ही से खिताब किया जा रहा है। इन्ना अतैनाकल कौसर, हे महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। और सिर्फ इसी आयत करीमा में होता तो मैं उसे नजरअंदाज कर सकता था, उसे छोड़ सकता था। लेकिन जब आप कुरान करीम का मुतालिया करेंगे, जब आप कुरान करीम का गहरी स्टडी करेंगे, जब आप कुरान करीम का गहरा मुतालिया करेंगे, तो आप इस नतीजे पहुंचेंगे कि जहां जहां नबी की सिफात का जिक्र है, जहां जहां नबी के औसाफ का जिक्र है, जहां जहां नबी की अजमतों का जिक्र है, जहां जहां नबी की अफजलियत का जिक्र है, जहां जहां नबी की अजमत का जिक्र है, वहां खिताब बंदों से नहीं किया गया, वहां खिताब इंसानों से नहीं किया गया, बल्कि नबी ही से किया गया। जैसे कि या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, दाइल्लाह बनाकर भेजा है, सिराजम मुनीर बनाकर भेजा है। तो शाहिद होना भी नबी की सिफत है,
مبشر ہونا بھی نبی کی صفت ہے، نذیر ہونا بھی نبی کی صفت ہے، داعی اللہ ہونا بھی نبی کی صفت ہے، یہ ساری صفات نبی کی۔ اور خطاب یا ایھا النبی، اے نبی، یعنی نبی کی اوصاف ہے، نبی کی عظمتوں کی بات ہو رہی ہے، اور خطاب بھی نبی سے کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے ذکر جمیل کو درجہ بلند کیا ہے۔ نبی کے ذکر کی بلندی کی بات ہو رہی ہے اور نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو سراپا اخلاق بنا کر بھیجا ہے، بات نبی کی ہے اور خطاب بھی نبی سے کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ پوری آیت کریمہ، یہ پوری صورت مبارکہ نبی کے ذکر میں ہے اور نبی ہی سے خطاب کیا جا رہا ہے، نبی کو مخاطب بنایا جا رہا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، نبی کی صفت ہے، نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک خاص نقطے کی طرف، ایک خاص پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کریں، اللہ کی صبح و شام عبادت کریں۔ توجہ چاہتا ہوں، شاہد ہونا، مبشر ہونا، نذیر ہونا نبی کی صفات، نبی کا ایڈجیکٹیو خطاب یا ایھا النبی۔ لیکن جب بات ایمان کی آئی، جب بات تعظیم و توقیر کی آئی، جب بات صبح و شام عبادت کی آئی تو خطاب کا رخ بدل گیا، تاکہ لوگ صفات محمدیہ کا ذکر کیا یا نبی، ایمان، تعظیم، توقیر، صبح و شام، تاکہ لوگ یہ تبدیلی خطاب سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ خطاب کی تبدیلی سے کیا سمجھ میں آیا؟ گویا رب تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب ہم تیری عظمتوں کا ذکر، اے محبوب ہم تیری رفتوں کا ذکر، اے محبوب ہم تیری بلندی کا ذکر، اے محبوب ہم تیرے اختیارات کا ذکر، اے محبوب ہم تیرے شاہد ہونے کا ذکر، اے محبوب ہم تیرے خلق عظیم کا ذکر، اے محبوب تیرے مالک کوثر ہونے کا ذکر، اے محبوب تیرے نذیر ہونے کا ذکر، تیرے محبوب ان بندوں سے نہیں کریں گے۔ یہ بندے جو ہیں عجیب غریب دل و دماغ کے واقع ہوئے ہیں، یہ انسان جو ہیں، یہ بندے جو ہیں بہت عجیب و غریب دماغ کے واقع ہوئے ہیں۔ یہ بندے جو ہیں اقرار کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے اقرار کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے تصدیق کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے تکذیب کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے ماننا بھی جانتے ہیں، یہ بندے نہیں ماننا بھی جانتے ہیں۔ انہی بندوں سے ہم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو لا الہ الا اللہ کامیابی پاؤ گے، پڑھو لا الہ الا اللہ کامیابی پاؤ گے۔ بہت سے ایسے بندے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے اپنی سمدیت کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، ہم نے اپنی سبدیت کی بات کی، ہم نے اپنی احدیت کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، ہم نے اپنے نراکار ہونے کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، ہم نے اپنے اسیمت ہونے کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، ہم نے اپنے لامحدود ہونے کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، ہم نے اپنے انلیمیٹڈ ہونے کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے۔ لہذا اے محبوب ہم تیری عظمتوں کی بات ان بندوں سے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بندے اقرار بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، نہیں بھی مانتے ہیں۔ ہم تو اس ذات کو مخاطب بنائیں گے، ہم اس ذات سے خطاب کریں گے جہاں انکار ممکن ہی نہ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ غور فرمائیے، بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ذکر بھی اچھا ہوتا ہے، ذاکر بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن مذکور اچھا نہیں ہوتا۔ بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں خطاب بھی اچھا ہوتا ہے، خطاب کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن مخاطب اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ تبت یدا ابی لہب،
تبت یدا ابی لہب، ذکر کا نام قرآن ہے، ذاکر کا نام خدا ہے، مذکور ابو لہب جو اچھا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، قل یا ایھا الکافرون، خطاب کا نام قرآن ہے، خطاب کرنے والا خدا ہے، مخاطب کفار جو اچھے نہیں ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کیا کتنا بہترین اہتمام ہے، کتنا بہترین انتظام ہے۔ جب بات نبی کے ذکر کی آئی، بات نبی کی عظمت کی آئی، جب بات نبی کی رفت کی آئی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا کہ ذکر بھی اچھا ہو، ذاکر بھی اچھا ہو، مذکور بھی اچھا ہو، خطاب بھی اچھا ہو، خطاب کرنے والا بھی اچھا ہو، مخاطب بھی اچھا ہو۔ انا اعطیناک الکوثر، خطاب کا نام قرآن ہے، خطاب کرنے والا خدا ہے، مخاطب محمد عربی ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ کس کا مالک بنایا؟ کوثر کا مالک بنایا۔ یہ کوثر ہے کیا؟ آپ بولیں گے عربی زبان کا ایک لفظ ہے، قرآن عربی میں ہے، عربی کا لفظ کیا ہے؟ کوثر۔ عربی بھاشا بڑی انوشاشت بھاشا ہے، اس بھاشا کا ویاکرن بھی ہے، اچارن بھی ہے، بڑی ویل کلچرڈ لینگویج ہے۔ ٹمکور کے لوگوں بات سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ ہلو ہلو ہم سمجھائیں۔ کرناٹک میں ہلو ہلو بہت چلتا، پتہ نہیں ٹمکور میں چلتا ہے کہ نہیں۔ کہیں ہلو ہلو چلتا ہے اور کہیں ہلو چھلو چلتا ہے۔ کوثر کو سمجھو، کوثر عربی کا ایک لفظ ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بھی۔ کوثر کیا ہے؟ عربی کی مشہور ڈکشنری لغت، علماء کرام جانتے ہیں، بہت مشہور، اس کا نام ہے لغت قاموس۔ لغت قاموس میں کوثر اسم مبالغہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ کوثر کے معنی یہ الکثیر من کل شیء، جس میں کثرت کا معنی پایا جائے وہ کوثر۔ اگر علم میں کثرت ہے تو کہا کوثر العلم کہا جائے گا، فضل و کمال میں کثرت ہے تو کہا ہے کوثر الفضل و کمال، جود و نوال میں کثرت ہے تو کہا ہے کوثر الجود و نوال، علم میں کثرت ہے کہا ہے کوثر العلم، علم میں کثرت ہے کہا ہے کوثر العلم، رحمت میں کثرت ہے کہا ہے کوثر رحمت۔ اب قرآن نے کوثر کہا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے نبی کو کس چیز کی کثرت کا مالک بنایا ہے؟ علم کی کثرت کا مالک بنایا کہ حسن کی کثرت کا مالک بنایا کہ فضل و کمال کی کثرت کا مالک بنایا کہ جمال کی کثرت کا مالک بنایا کہ علم کی کثرت کا مالک بنایا؟ تو قرآن کہے گا اگر تیرے حبیب کو، محبوب کو کسی خاص چیز کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا، کسی مخصوص چیز کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں یوں آتا انا اعطیناک العلم، اے محبوب ہم نے آپ کو علم کی کثرت کا مالک بنایا۔ اگر محبوب کو صرف فضل و کمال کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں آتا انا اعطیناک الفضل و کمال، اے محبوب ہم نے فضل و کمال کی کثرت کا مالک بنایا۔ اگر صرف جود و نوال کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں آتا انا اعطیناک الجود و نوال، اے محبوب ہم نے آپ کو جود و نوال کی کثرت کا مالک بنایا۔ جب قرآن نے مطلق کہہ دیا تو نادان تجھے مقید کرنے کا حق اس نے دیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ہر چیز کی کثرت کا مالک بنا دیا، اور اس کے لیے مجھے چاہے ہندی کی چندی کرنی پڑے اور اردو کی سردو، کرناٹک کی زبان مجھے آتی ہی نہیں، اس لیے اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں انا اعطیناک الکوثر، کوثر نہیں ہے الکوثر، یعنی اے محبوب ہم نے الکوثر کا مالک بنایا۔ تو کوثر پہ جب الف لام داخل ہوتا ہے تو کیا معنی پیدا کرتا ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب میں اگر سمجھاؤں کہ الکوثر میں جو الف لام ہے وہ اسمی ہے یا حرفی؟ حرفی ہے تو زائد ہے غیر زائد؟
غیر زائد اس کی 4 قسمیں، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی۔ تو آپ کہیے گا مولانا لوگ نہیں ہیں، ہم تو ٹنکور کے سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم کو ہماری بھاشا میں سمجھائیے۔ یہ جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی، یہ ہم کو گرامر ہمارے دماغ سے اوپر کی چیز ہے۔ اب آپ کو ہم سمجھاتے ہیں کوثر پہ جو الف لام داخل ہوا اس سے کیا معنی پیدا ہوا، اور جب سمجھ لو گے تو تم مانو گے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر چیز کی کثرت کا مالک بنایا۔ نماز پڑھتے ہیں نا آپ؟ چلیے میں 5 وقت کی نماز کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں، عید و بقرعید پڑھتے ہو نا؟ عید بقرعید سارا مجمع پڑھتا ہے۔ پوچھا میں نے مسلمانوں سے 5 ٹائم نہیں پڑھتے ہو لیکن نئے کپڑے پہن کے عید و بقرعید میں چلے جاتے، اس کی وجہ کہا عید کے بعد کھانے کے بعد سوئی ملتی ہے اور بقرعید کے بعد میٹ و مٹن ملتا ہے، یعنی وہ نماز جس کے بعد کھانا ہے بڑے جوش و خروش سے، اور جس کے بعد کوئی اس طرح کا نہیں ہے بڑی کاہلی۔ نماز بڑی عظیم عبادت ہے، نماز مومن کی معراج۔ اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا بھی تحفہ دیا، اللہ نے ہمیں حج کا بھی تحفہ دیا، اللہ نے ہمیں روزے کا بھی تحفہ دیا، اور اللہ نے ہمیں نماز کا بھی تحفہ دیا۔ لیکن جب زکوٰۃ کا تحفہ میڈیٹر، ذریعہ، وسیلہ، واسطہ کس کو بنایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ حضرت جبریل کے واسطے سے ہمیں زکوٰۃ ملی ہے۔ اللہ نے حج کا حکم دیا حضرت جبریل کے واسطے سے، روزے کا بھی حضرت جبریل کے واسطے سے، لیکن جب بات تحفہ صلاۃ نماز کی آئی تو جبریل کو واسطہ نہیں بنایا، ذریعہ اپنے محبوب کو شب معراج اپنے قرب خاص میں بلایا اور تحفہ صلاۃ دیا۔ تو دیگر عبادت تو بلا واسطہ ملی، یہ ایسی عبادت ہے جس کا فرض اسٹارٹنگ میں کتنی مرتبہ تھا؟ 50۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرم ہوا، انہوں نے کہا پچھلی امت کا انوبھو، تجربہ، ایکسپیرینس ہے یا رسول اللہ، یہ امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گی۔ 9 مرتبہ معروضہ پیش کیا، آخر میں 5 ٹائم کی نماز کا تحفہ لے کر حضور آئے۔ اس سے لگتا ہے عبادت میں کتنی محبوب عبادت نماز ہے۔ تو آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی صورت اسٹارٹنگ کس صورت سے کرتے ہیں آپ؟ نماز کا ادگھاٹن، وموچن، افتتاح کس صورت سے کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے سورہ فاتحہ سے۔ کس سے کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، یہی ہے نا سورہ فاتحہ؟ پہلی آیت ترجمہ کرو، تمام تعریف مقصود ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے، یہی ترجمہ ہے۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، ہر مسلمان اس ترجمے سے واقف ہے، لیکن جیسے ہی الحمدو پہ الف لام کو مائنس کرو، میں الکوثر سمجھا رہا ہوں، الکوثر کو سمجھو، الف لام کا کیا فائدہ؟ اب الحمدو میں الف لام کو مائنس کرو، جیسے ہی آپ نے الف لام کو مائنس کیا تو اب کیا بنا؟ حمدللہ رب العالمین۔ اب ترجمہ کرو، تعریف اللہ کے لیے، حمد کے معنی تعریف، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے عالم کا پالنہار ہے، حمد کے معنی تعریف۔ لیکن جب حمد پر الف لام داخل ہو گیا، ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ تمام تعریف، الف لام کے معنی تمام، الف لام کے معنی تمام، الکوثر تمام کوثر کا مالک بنا دیا۔ اے محبوب جو آپ کے پاس کثیر ہے، علم ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، حسن ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، جمال ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، خوبصورتی ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، بیوٹی ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، رحمت ہے وہ آپ کے
پاس کثیر ہے، جو بھی چیز ہے، رسول آپ کی ہر وقت چمکتا ہوا ہے، رسول آپ کی ہر صفت چمکتی ہوئی ہے، رسول آپ کا ہر وصف عظیم چمکتا ہوا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ مالک کوثر نے ہماری کہاں کہاں دستگیری کی، کہاں کہاں مدد کی، اس کا تمہیں کبھی احساس ہے کوئی مائی کا لال جو ماں کی ممتا سے انکار کرے، باپ کی شفقت سے، دوست کی دوستی سے؟ مجھے یار کی یاری تسلیم، باپ کی شفقت تسلیم، ماں کی ممتا تسلیم۔ وہ ماں جو ایک لمحے کے لیے اپنی اولاد کو اپنے آغوش سے چھوڑنا پسند نہ کرتی ہو، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کے مسرور رہنے والی، 2-2.5 سال تک دودھ پلا کے قربانی دینے والی، 5 برس تک پیشاب پیخانہ اٹھا کر بلیدان کی راہوں سے گزرنے والی، بیماری کی حالت میں اپنے بچے کے لیے وقف ہو جانے والی، سردی کے زمانے میں اپنے جسم سے گرمی دینے والی، ایسی ماں کے بارے میں پوچھتا ہوں جس وقت تم مرو گے، جس وقت قاسم مرے گا، جس وقت تمہاری روح قبض ہوگی، جس وقت تمہاری روح جسد خاکی سے پرواز کرے گی، مجھے بتاؤ کیا تمہاری دوست کی دوستی کام آئے گی، یار کی یاری کام آئے گی، باپ کی شفقت کام آئے گی، ماں کی ممتا کام آئے گی؟ قبر وہ مقام ہے، قبر وہ جگہ ہے، کب وہ منزل ہے جہاں ماں کی ممتا بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دوست کی دوستی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یار کی محبت بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، باپ کی شفقت بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پہ، قربان جاؤ محمد رسول اللہ پہ، جب تم قبر میں پہنچے گے اور تیسرا سوال ہوگا ما تقول فی شان ھذا الرجل، تو سید کائنات کا حسین چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ امتی یہ سوچنے مجبور ہے جہاں پر باپ نہیں وہاں پر آپ ہیں، جہاں ماں کی ممتا نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن رحمت للعالمین کی رحمت نے ساتھ نہ چھوڑا۔ تو اے گنبد خضرا کے مکین، اے مدنی تاجدار، اے محبوب پروردگار، اگر قبر کے اندھیرے میں ہم غلاموں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تو ہم بھی آج کے جشن آمد رسول کے موقع پہ قسم کھاتے ہیں ہم بھی زندگی کسی موڑ پر آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم نے ماں کی ممتا کو بے مثل سمجھا تھا، ہم نے باپ کی شفقت کو بے مثال سمجھا تھا، لیکن رسول تمہاری محبت تو ایسی محبت ہے کہ سینکڑوں ماؤں کی ممتا تمہارے چرنوں کے چھونے کے قابل ہے۔ تو میرے نبی کا مجموعی مزاج کہے گا اگر پیار نہ ہوتا تو عباس لمبردار کا بازو نہ کٹتا، اگر پیار نہ ہوتا تو فاطمۃ الزہرا کے گلشن کے پھول مسلے نہیں جاتے۔ یہ دین، یہ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد، بڑے ایثار کے بعد، بڑی بلیدان کے بعد، بڑی سیکریفائس کے بعد یہ اکبر کے تاج محل سے نہیں ملا ہے، یہ شاہجہاں کے تاج محل سے نہیں ملا ہے، یہ اسلام لال قلعے سے نہیں ملا ہے۔ اس اسلام میں عباس کا بازو ہے، قاسم کی جوانی ہے، اکبر کی جوانی ہے، علی اصغر کی معصومیت ہے، آل رسول کا خون ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک ملا ہے۔ اب اسلام کو اپنی عملی زندگی میں لانا، سنت مصطفیٰ کو اپنانا، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا، یہ بارگاہ رسالت میں سچی خراج عقیدت ہے اور جشن کا صحیح مقصد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ صدقہ یا نبی صدقہ
صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اقذف في قلبي جاك واختر جاي حتى لا عدو احد غيرك. اللهم زلفة من قوتي وقصر عنه املي ولم تنتهي اليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما اعطيت احد الاولين والاخرين من اليقول فحسني به يا رب العالمين. اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم اعصرك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اعصرك علما نافع رزقا واسعا شفاء لكل داء شفاء لكل داء. اللهم احينا في زمرة الذاكرين وعمتنا في الذاكرين وحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم احينا في زمرة العاشقين وامتنا في زمرة العاشقين وحينا في زمرة العاشقين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة وسلاما عليك يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون